افسر سے نوجوان جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ اہل خانہ کی تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس، عدم بازیابی پر احتجاج کا راستہ اپنانے کا اعلان۔ نجمہ بلوچ کے مبینہ بلیک میلر لیویز اہلکار نور بخش کو ڈی سی او آوران نے معطل کر کے انکوائری کمیٹی بنا دی، 7 روز میں رپورٹ جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تربت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے فورسز اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ آج مئی کی 24 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ تربت میں آسکانی بازار آبسر سے لاپتہ کیے گئے شبیر بلوچ ولد بشیر احمد کی ہمشیرہ نے علاقہ مکینوں اور تربت سول سوسائٹی کے کنوینر گلزار دوست کے ہمراہ تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کی کہ گزشتہ شب 2 بجے فورسز نے ان کے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں پر تشدد کے بعد ہمارے بھائی شبیر ولد بشیر کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، اور تاحال ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں دی گئیں اور نہ ہی گرفتار ہوتے وقت ہمیں اس کے گناہ اور جرائم بتائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شبیر ایک عام آدمی ہے جو گاڑی چلا کر گھر کی کفالت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر فورس کو شکایت دی یا شبیر احمد کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہے تو وہ ہم سے کیوں چھپائے گئے؟ گرفتاری کے وقت ہم نے بار بار اہلکاروں سے ان کے جرائم جاننے کے لیے پوچھا، مگر جواب دینے کے بجائے ہم پر تشدد کیا گیا اور شبیر کو گھسیٹ کر ہمارے سامنے مار پیٹ کے بعد گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ انہوں نے شبیر کی بازیابی کے لیے کمشنر مکران اور ڈپٹی کمشنر کیچ سے مدد کی اپیل کی اور کہا ہے کہ ڈی سی کیچ نے اپنی کوششوں سے چند مہینوں میں کئی لاپتہ افراد کی بازیابی میں کردار ادا کیا ہے، جو اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ شبیر کی رہائی کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی سے بھی شبیر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر شبیر کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو ہم پرامن احتجاج کریں گے اور ریلی نکال کر ڈپٹی کمشنر کیچ، کمشنر مکران کے دفاتر کے سامنے اور دیگر مقامات پر مظاہرہ کریں گے۔ ضلع آوران میں پرائیویٹ ٹیچر نجمہ بلوچ کی خودکشی کی خبر پچھلے دنوں سے گردش میں ہے۔ خودکشی کی وجوہات کو بلیک میلنگ سے جوڑا جا رہا ہے، جس میں نور بخش ولد عبدالحق نامی لیویز اہلکار کا نام سامنے آیا ہے۔ اسی اثنا میں ڈپٹی کمشنر آوران جمعداد خان مندوخیل نے شکایت موصول ہونے پر لیویز اہلکار کو معطل کر کے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور 7 روز میں رپورٹ جمع کرنے کا پابند کیا ہے۔ تربت کے نواحی علاقے ڈنک میں بدھ کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے فورسز اہلکار ثناء اللہ سکناکر کے خیبر پختونخوا کو قتل کر دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیک پینل اور پاکستان نیشنل پارٹی کے بلدیاتی انتخابات کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت کوارڈینیٹر قاسم دشتی ہاؤس تربت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں میر حمل بلوچ، شیخ نذیر احمد، میر باہر جمیل دشتی، میر اسلم بلیدی، شیخ نسیم بلیدی، عبدالغفور کٹور اور شیخ ریاض احمد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ کونسل کیچ کی مخصوص نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی PNP اور کے چیک پینل ضلع کونسل میں مضبوط ترین اور اکثریتی اتحادی ہیں، مخصوص نشستوں میں متفقہ طور پر بھرپور حصہ لے کر کامیابی حاصل کریں گے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سیاسی شعور اور قومی یکجہتی کی بنیاد پر منظم ہو کر غیر سیاسی قوتوں سے سماج کو بچانا ہوگا۔ جہاں بد امنی قوموں کا استحصال سماجی برائیوں کا راج ہے، وہاں قومی شعور کے ساتھ جمہوری سیاسی قوتوں کو منظم کر کے سیاسی طریقے اور عوامی امنگوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ضلع کونسل کیچ کی مخصوص نشستوں میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لے کر دیگر جمہوری اور ترقی پسند پارٹیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے قومی اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر آگے چلیں گے۔ چیئرمین سینیٹ سے ریکوڈک کے کنٹری ہیڈ علی احسان رند کی ملاقات۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی سے کنٹری ہیڈ ریکوڈک علی احسان رند نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں مختلف امور زیر غور آئے۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا ہے کہ
بلوچستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معدنیات کو ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا ہے کہ بہتر حکمت عملی کے تحت بلوچستان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے منصوبہ جات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بلوچستان کے عوام کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے بنیادی حقوق کی فراہمی، روزگار اور نئے منصوبہ جات ناگزیر ہیں۔ بلوچستان حکومت کا بجٹ کے لیے نئی حکمت عملی پر غور، طویل کے بجائے کم دورانیے کے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ بلوچستان حکومت کا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے نئی حکمت عملی پر غور، آئندہ سال طویل کے بجائے کم دورانیے کے ایسے منصوبوں پر کام کیا جائے گا جن سے بلوچستان کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ بلوچستان حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے حکمت عملی پر غور کیا ہے۔ آئندہ سال کے PSDP میں کم دورانیے کے ایسے منصوبوں پر توجہ دی جائے گی جن سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں کی موجودہ عمارتوں کی فعالی، لنک روڈ سمیت دیگر منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان کی PSDP میں آن گوئنگ کی مد میں 3000 سے زائد طویل دورانیے کے منصوبے پہلے سے ہی چل رہے ہیں، جبکہ بجٹ کا بڑا حصہ ان منصوبوں پر خرچ ہوتا ہے جس کے بعد حکومت نے اس بار نئی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئندہ بجٹ میں افرادی قوت کو بڑھانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ بلوچستان حکومت کے خرچے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے روپوش اساتذہ، معاملہ FIA کے حوالے۔ بلوچستان حکومت کے خرچے پر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مختلف ممالک میں روپوش ہو جانے والے 13 اساتذہ کی وطن واپسی نہ ہو سکی۔ رپورٹس کے مطابق اساتذہ کی جانب سے جمع کرائے گئے تمام شورٹی بانڈز بھی جعلی نکلے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اساتذہ کو واپس لانے کا معاملہ FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ مصری عدالت نے اخوان المسلمین کے سربراہ سمیت 6 رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی۔ مصر میں ایک عدالت نے الاخوان المسلمون کے مرشد محمد البدی، ان کے قائم مقام محمود عزت اور جماعت کے دیگر 6 رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان 6 رہنماؤں میں محمد البلتاجی، عمر ذکی، اسامہ یاسین، صفوت حجازی، عصام عبد الماجد اور محمد عبد المقصود شامل ہیں۔ اخوان المسلمون کے ان رہنماؤں کو 2021 میں ناصر شہر میں دوسری ایمرجنسی کے دوران ریاستی سلامتی کے جرم کے ارتکاب کے کیس میں سزا دی گئی ہے۔ چین نے جاپان میں نیٹو آفس کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ چین نے ایشیا پیسیفک ریجن میں نیٹو کی جانب سے جاپان میں عسکری رابطہ آفس کے قیام کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ جاپان کی جانب سے نیٹو آفس کے قیام سے متعلق بیان کی تصدیق کے بعد رد عمل دیتے ہوئے چینی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک ریجن میں گروپ کنفرنٹیشن اور ملٹری کنفرنٹیشن کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جاپان کی ماضی کی جارحانہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جاپان کو ملٹری سیکورٹی کے معاملات میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا تھا کہ جاپان کا نیٹو کا رکن بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم امریکی سربراہی میں نیٹو عسکری اتحاد خطے میں کنسلٹیشن کے لیے ٹوکیو میں اپنا ایشیا کا پہلا آفس کھولنا چاہتا ہے۔ چین کو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزام میں روسی ہائپرسونک میزائل سائنسدان گرفتار۔ روس نے سائنسی ادارے کے سربراہ سمیت دیگر 2 اہم ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی کے ماہرین کو غداری اور خفیہ معلومات چین کو فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سائبیریا کے کرسٹیانووچ انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل میکینکس کے سربراہ الیگزینڈر شپلیکوک غیر ملکی میڈیا کے مطابق سائبیریا کے کرسٹیانووچ انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل میکینکس کے سربراہ الیگزینڈر شپلیوک پر 2017 میں سائنٹیفک کانفرنس کے دوران چین کو خفیہ نوعیت کی معلومات فراہم کرنے پر غداری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے سائنسدان الیگزینڈر شپلیوک نے خود پر لگائے ہوئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے جو معلومات دی تھی وہ خفیہ نوعیت کی نہیں تھی بلکہ بآسانی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق تینوں سائنسدانوں کی گرفتاری کے حوالے سے اس سے قبل خبریں سامنے آئی تھیں، تاہم انہیں گزشتہ برس اگست میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کی گرفتاری کے حوالے سے روسی ترجمان دمیتری پاسکوف نے تفصیل میں جانے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی سیکورٹی سروسز مادر وطن کے ساتھ غداری کے ممکنہ معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چین نے اس معاملے میں موقف اختیار کیا کہ چین اور روس کے تعلقات نان الائنمنٹ، نان کنفرنٹیشن اور نان ٹارگیٹنگ کی بنیاد پر استوار ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ کی ذہنیت کے طریقے نہیں اپناتے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل لیزر اسپیشلسٹ دمیتری کولکر کو بھی چین کو خفیہ راز فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم وہ گرفتاری کے 2 دن بعد کینسر کے باعث انتقال کر گئے تھے، جبکہ 2020 میں الیگزینڈر لوکانن اور سینٹ پیٹرس برگ کی آرکٹک اکیڈمی آف سائنس کے سربراہ کو بھی چین کو خفیہ معلومات فراہم کرنے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔